حقیقت خواب کے متعلق نشستوں کا جو سلسلہ چلا تھا وہ آج انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ آج تو سلسلے کی 5ویں نشست ہے اور یہ آخری نشست ہے۔ تو ان 5 نشستوں میں ہم نے خواب کی حقیقت قرآن اور مختلف فلاسفہ اور عرفاء کی نگاہ میں بیان کی ہیں اور ان کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے روشنی ڈالی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ پچھلی نشستیں بھی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی اور انشاءاللہ آج کی جو آخری نشست ہے اس میں جو ہمارا موضوع سخن یا آج کی نشست کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کیسے کی جائے اور خواب کا ماخذ وہ کیا ہے، اس ماخذ کے متعلق کچھ ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ خواب کی تعبیر کس طرح کی جائے۔ جس طرح سب لوگ اچھے طریقے سے آگاہ ہیں کہ ہر علم کا جاننے والا یا ہر علم کا جو ماہر اور اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اس علم کے بارے میں یا اس کے متعلق معلومات لینا چاہتا ہے تو اس علم کے ماہر اور عالم دانشمند کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب اسی طریقے سے خواب کی تعبیر کس طرح کی جائے، تو خواب کی تعبیر کے لیے بھی وہ اہل تعبیر جو تعبیر کا علم جانتے ہیں ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب کے متعلق اگر ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، تو اب اگر ہم نے تعبیر کرنی ہے اس خواب کی تو ہم اس خواب کی تعبیر کس طرح کریں گے اور کون سے زاویوں کو مد نظر رکھ کر ہم اس کی تعبیر کریں گے، یہ ایک سوال ہے۔ اب اس سوال کا ہم نے جواب دینا ہے کہ اس کی تعبیر کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے تو ہم اس خواب کی تعبیر اچھے انداز میں کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے یا میں انسان خود خواب دیکھتا ہے، خود تعبیر کرنا چاہتا ہے، تو اب تعبیر کے لیے اسے کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں اگر انسان ان کو مد نظر رکھتا ہے تو مد نظر رکھ کر تعبیر کرتا ہے تو اس کی تعبیر صحیح ہوگی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اب یہ ہماری گفتگو کا جو آغاز ہے وہ یہیں سے، تعبیر کس طریقے سے۔ اس کے متعلق ابن عربی کا ایک نظریہ، واضح نظریہ ہے علم عرفان میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صور جمیع کائنات، تمام کائنات کی جو صورتیں ہیں، تمام کائنات کی صورتیں ازل سے ابد تک وہ علم حق تعالی میں موجود ہیں۔ اب اللہ تعالی کی ایک ذات ہے، اس ذات کی ظہورات اور تجلیات ہیں، تعینات ہیں، ذات کے تعینات
وہ ایک مرتبہ واحد احدیت ہے، اس کے بعد مرتبہ واحدیت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، واحد نہیں کہا۔ احد اور واحد فرق یہ ہوتا ہے کہ واحد کا ثانی ہوتا ہے، احد کا ثانی نہیں ہوتا۔ واحد یعنی ثانی ثالث اس طریقے سے، احد کا ثانی نہیں ہے۔ احد کا درجہ اور رتبہ بالاتر ہے واحد سے۔ احد ایک مرتبہ ہے اور اس کے بعد ایک واحد مرتبہ ہے۔ واحدیت میں تمام مفاہیم مصادیق مشخص ہوتے ہیں کہ یہ علم ہے، یہ قدرت ہے، یہ سماعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ وہاں پہ تعین ہوتا ہے اسماء کا، اسم الہی موجود ہیں، اسماء الہیہ۔ اسماء الہیہ کا مقام بھی وہی مرتبہ واحدیت ہے۔ تو اس مرتبہ واحدیت میں ما سوا اللہ سب چیزوں کا علم وہاں موجود ہے، ساری چیزیں تفصیلاً وہاں پہ موجود ہیں۔ اب وہ ساری چیزیں جتنی بھی کائنات میں ہیں وہ ان کو اسم چلاتے ہیں ابن عربی کے اپنی عرفان کے مطابق اسماء الہیہ، ان تمام اسماء کا ہیڈ اسم اللہ ہے، باقی سارے اسماء نیچے آتے ہیں۔ تو کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی اسم میں اللہ کے نیچے نہ آتی ہو۔ کائنات کا جو رول پلے کر رہے ہیں وہ اسماء الہی ہے۔ تو اسماء کو صورت کی ضرورت ہے، ہر اسم صورت مانگتا ہے۔ صورت جو ہے اسماء کی وہ آیان ثابتہ ہے، ابن عربی نام دیتے ہیں آیان۔ صور کو اسموں کو صورت کی ضرورت تھی، صورت وہ آیان ہے۔ اب وہ آیان اسماء کی جو صورتیں ہیں، اسم اور اس کی جو صورت ہے، ساری کی ساری وہ علم حق تعالی میں موجود ہے۔ ازل سے تک تمام کائنات کی صور وہاں پہ موجود ہیں۔ اب جب صور وہاں پہ موجود ہیں، پھر عالم عقل میں وہ صورتیں ساری کی ساری موجود ہیں۔ اب تمام کائنات کی ازل سے ابد تک علم الہی میں، علم حق تعالی، عقول میں اور نفوس سماوی میں سب کچھ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض ان میں صورتیں نفس انسانی میں وہ ان کا انعکاس ہوتا ہے نفس انسانی میں۔ اب کہتے ہیں کہ نفس انسانی سے، جسے ہم نفس ناطقہ کہتے ہیں، وہ صورتیں جو وہاں سے نفس ناطقہ میں پڑتی ہیں، نفس ناطقہ سے حصے مشترک میں جاتی ہیں۔ اب حصے مشترک سے قوہ متخیلہ ان صورتوں کو دریافت کرتی ہے، دریافت کر کے ان صورتوں پر مزاج کی کیفیت کے مطابق مختلف لباس پہناتی ہے۔ تو اب یہ جو مختلف لباس صورتوں کو پہنائے جا رہے ہیں، یہ وہی کہتے ہیں کہ یہی وہ وجہ ہے کہ اسی سے ہم کہتے ہیں کہ خواب کو تعبیر کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ان صورتوں پر وہ جو مزاج کی کیفیت کے مطابق جب مختلف لباس پہنائے گئے ہیں، تو اب جب آپ مختلف لباس پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تعبیر کی ضرورت ہے، خواب کو تعبیر کی ضرورت ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اب خواب جس کی آپ تعبیر کرتے ہیں، اس خواب کے درجات ہیں۔ بعض خواب ایک خالص حقیقت ہیں کہ جنہیں تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، کہ جن خوابوں میں قوہ متخیلہ نے کسی قسم کا تصرف نہیں کیا، یعنی کسی قسم کی دخالت نہیں کی، کسی قسم کا اضافہ یا کمی نہیں کی،
کسی قسم کی دخالت سے پاک ہے، قوہ متخیلہ کی دخالت سے جو خواب پاک ہوتے ہیں ان کو خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ اگر وہ خواب جن میں متخیلہ دخالت کرتی ہے تو ان کو تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ابن عربی فرماتے ہیں کہ اضغاث اعلام کی جو قوہ متخیلہ کی اپنی ایجاد ہے وہ ان کی تعبیر نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہاں تک یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اگلی بات جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری اس سوال کا جواب ہے کہ خواب کی تعبیر کس طرح کریں۔ فرماتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ خواب دیکھنے والے کے حالات کو، اس کے احوال کو، خواب دیکھنے والے کے مرتبے کو اور اس کے مقام کو دیکھیں، اور جو کچھ دیکھا جا رہا ہے اس کو بھی مد نظر رکھ کر آپ خواب کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ خواب کی تعبیر میں دیکھنے والا خواب دیکھنے والے کے احوال، مرتبے اور مقام کو دیکھنا پڑتا ہے، اور جو خواب دیکھا ہے اس میں زمان و مکان کو بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ زمان و مکان کو لحاظ نہیں کریں گے تو آپ خواب کی تعبیر نہیں کر سکتے۔ زمان و مکان بھی اس میں مدخلیت رکھتے ہیں، یعنی دخالت رکھتے ہیں۔ آپ جو خواب دیکھ رہا ہے، آپ پہلے ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، آپ تو پہلے اس بندے کو دیکھیں گے کہ وہ کیسا بندہ ہے، جو عام آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھا پھر پڑھا لکھا ہے تو آیا اہل عبادت ہے، اہل اس کا نفس پاک ہے، بہت ساری چیز، اس کا مرتبہ، اس کا مقام کے صفائے باطن رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھیں گے، اور پھر اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے خواب کہاں پہ دیکھا، خواب میں جو دیکھا ہے وہ کون سی جگہ تھی، مکان کیا تھا۔ اگر وہ کہتا ہے جی میں نے مثلا مدینہ منورہ میں جا کے نا میں نے دیکھا مدینہ منورہ ہے اور آگے روضہ رسول ہے اور اس طریقے سے، یا مثلا جو ہے نا وہ ٹائم کیا تھا جی، مثلا جو سحر کا ٹائم جو ہے نا وقت سحر، جس طرح پہلے سے بھی بیان کر چکے ہیں کہ کون سے اوقات ہیں جن میں خواب اگر آپ دیکھیں تو تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں خواب دیکھنے والے کے احوال، مرتبے، مقام کو دیکھیں، اور جو کچھ خواب میں دیکھا جا رہا ہے اس میں دیکھیں وہ کس وقت وہ خواب دیکھا جا رہا ہے اور کس مکان میں وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس بات ابن عربی نے کی، اس بات کی وضاحت کے لیے ابن عربی نے یہ فرمایا کہ کون سے خوابوں کی ہم تعبیر اور تعویل کریں، کون سے خواب ہیں جو تعبیر کے محتاج ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے کچھ مثالیں دی ہیں ابن عربی۔ ایک مثال دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان ہے قرآن میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق، اس کے اختلاف ہے کہ حضرت اسحاق تھے یا حضرت اسماعیل تھے جو ذبح ہوئے ہیں، ذبیح اللہ کون تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، جس طرح امر ہوا ہے آپ ویسے کریں۔
اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اللہ نے اس خواب کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا، آزمائش کرنا چاہیے۔ اس کو علم اصول میں ایک اصطلاح ہے، علم اصول میں جو فقہ علم اصول پڑھتے ہیں اس میں، کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امر کرتا ہے کسی شے کا حکم دیتا ہے کہ مثلا نماز پڑھیں، صدقہ دیں، مثلا غریب کو صدقہ دیں، مثلا غریب کی کمک کریں مثلا، تو اس میں اس شے میں مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ مثلا وہ غریب ہے، فقیر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کو آپ صدقہ دیں، ٹھیک ہے۔ اب مصلحت اس شے میں تھی، اللہ نے امر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی اوامر احکام دیے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ شے میں مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس شے کا آرڈر کر دیا۔ اچھا، کچھ ہے اوامر امتحانیہ، یعنی وہ احکام جن کے حکم، وہ دستور، حکم، آرڈر جن کے ذریعے سے آپ امتحان کرتے ہیں، کسی کی آزمائش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جس طریقے سے مثال دیتے ہیں فقہ میں، جس طریقے سے حضرت ابراہیم کو امر ہوا کہ آپ بیٹے کو ذبح کریں خواب، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک امر تھا، لیکن یہ امر امتحانی تھا۔ امر امتحانی میں مسئلہ برعکس ہوتا ہے کہ مصلحت اس شے میں نہیں ہوتی، مصلحت خود آرڈر میں مصلحت ہوتی ہے، اس دستور اور حکم میں مصلحت ہے کہ دیکھوں کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام میرے جو حکم ہے وہ اس کے آگے کتنا سر تسلیم خام ہوتے ہیں۔ جس طرح دیکھا کہ واقعا وہ سر تسلیم خام ہوئے، تو حضرت اللہ نے فرمایا نہیں، قد صدقت الرؤیا، حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، تمہیں رویا کی تصدیق کر ڈالی، اور ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم تو نے جو کچھ دیکھا سچ کر دکھایا۔ لیکن یہ امر امتحانی تھا کہ ابراہیم کی آزمائش مقصود تھی، کہ آزمائش کریں کہ کتنا وہ میرے امر کے آگے سر تسلیم خام ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں مصلحت امر میں ہوتی ہے، اس شے میں مصلحت نہیں ہوتی۔ شے کہتے ہیں معمور بے، اس کو علم اصول اور فقہ کی اصطلاح میں۔ وہ شے کیا تھی؟ حضرت اسماعیل کا ذبح ہو جانا، اس میں مصلحت نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی مصلحت؟ یہ فقہ کے لوگ جس طرح اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیوں نہیں تھی مصلحت، اس وجہ سے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہمارے نبی نے آنا تھا، ہمارے نبی نے آنا تھا، تو کسی صورت میں مصلحت نہیں تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جائیں۔ یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں۔ اب اس میں ابن عربی کا ایک اپنا نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی آزمائش کی اللہ نے تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعبیر کا علم ہے یا نہیں، اور رویا، وہ جو خواب دیکھا ہے اس کے مقام کے تقاضا کے مطابق آیا وہ خواب کی تعبیر کو جانتے ہیں یا نہیں، کہ آیا وہ عالم خیال کے اوپر مسلط ہو کر اس جو کچھ دیکھا ہے اس کی صورت مثالی جو ہے اس کو کتنا ابراہیم علیہ السلام اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو ابراہیم نے جو کچھ دیکھا خواب میں ویسے ہی ذبح کرنا چاہا، تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ میں کہ وہ ان کے پاس اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ ابن عربی کے بقول، ابن عربی کے کہتا ہے کہ وہ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ صورت خیالی اور عالم خیال پہ تسلط نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ کر سکے، خواب کی تعبیر نہ کر سکے۔ اور خواب کی تعبیر کا مطلب پھر کہتے ہیں مطلب یہی ہوتا ہے، تعبیر عبور سے ہے، کراس کرنا، یعنی کسی شے کو کراس کر کے کسی تک پہنچنا۔ خواب یعنی ظاہر سے باطن تک پہنچنا، تعبیر یعنی عبور کریں ظاہر سے باطن تک۔
کہ جو کچھ خواب میں دیکھا ہے وہ نہیں ہے بلکہ اس کے باطن تک پہنچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس باطن اور وہ جو صورت مثالی تھی اس کی، وہ جو اس کی حقیقت تھی اس تک نہیں پہنچ سکے، وہ جو عالم خیال کے مطابق اس کی تعبیر نہ کر سکے۔ تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام لہذا ان کو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ اس قسم کی تعبیر کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ جو خیال ہے نا، خیال، عالم خیال، خیال کے مقام کو مد نظر رکھ کر تعبیر کی جاتی ہے۔ کیونکہ جتنے بھی یہ معانی ہیں یہ ہمیشہ ہر صورت میں یہ حصی اور مثالی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، تو لہذا جب حصی اور مثالی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں تو ان کی حصی صورت کو مد نظر رکھ کر نہیں مد نظر رکھا جاتا، یعنی اس پہ آپ کو اکتفا نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ مقصد اصلی ان صورتوں کو پہچان کر اس کے باطن سے غافل نہیں ہونا۔ وہ باطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تعبیر نہ کر سکے۔ یہ ایک مثال دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ مثال دیتے ہیں کہ تعبیر جو تھی رویا کی وہ اس طریقے سے نہیں، کیونکہ وہ ان کو خیال کا جو موطن، مکان، محل تھا اس کو مد نظر رکھ کر تعبیر نہ کر سکے، اور تعبیر کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ پہلی داستان۔ دوسری داستان ابن عربی تقی بن مخلد کی داستان، اس میں کہتے ہیں کہ تقی بن مخلد نے، یہ فتوحات میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث سنی ہوئی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی مجھے خواب میں دیکھے گا وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا ہے، اور شیطان میری صورت میں کسی ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ میری صورت اختیار کر لے۔ کہتے ہیں یہ حدیث تقی بن مخلد نے سنی ہوئی تھی، پیغمبر کی مشہور حدیث ہے، سارے مذاہب نے سے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سنی ہوئی تھی، لہذا جب اس تقی بن مخلد نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا، دودھ جب پیش کیا تو انہوں نے پی لیا دودھ، اور اپنے خواب کی پھر جو ہے نا وہ تصدیق کی اور تعبیر نہیں کی، لہذا بلا فاصلہ اس جو دودھ پیا تھا قے کر لی۔ جب قے کی تو کہتے ہیں کہ وہ چونکہ وہ دودھ وہ علم تھا تو اس وجہ سے وہ علم سے محروم ہو گئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ علم سے منع کر دیا ان سے۔ تو کہتے ہیں کہ در حالی کہ اگر وہ تعبیر کرتے، خواب کی تعبیر نہیں کی انہوں نے، اسی خواب جو دیکھا اسی کی تصدیق کی، اگر تعبیر کرتے تو وہ دودھ علم تھا، اور جتنا اس نے پیا تھا جتنی مقدار اتنی مقدار اس سے علم حاصل، علم مل جاتا ہے، علم سے حاصل ہو جاتا اسے۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا وہ بھی نہ کر سکے۔ اب کہتے ہیں ہمارے پیغمبر اکرم، تیسری داستان، کہتے ہیں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وہ رویا کا موطن جو عالم خیال ہے، موطن مقام، اس سے آگاہ ہیں، خیالی صورتیں، خیالی وہ ساری اس کے مقام و محل سے آگاہ ہیں، تو ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تعبیر کے جو تقاضے ہیں ان پہ ان کو دسترسی اور اطلاع ہے، لہذا وہ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح خواب کی تعبیر کرنی ہے۔ لہذا پیغمبر نے
پیغمبر نے اپنے خواب کی تعبیر کی. کون سے خواب کی؟ کہ پیغمبر نے بھی خواب میں دیکھا یہی دودھ دیکھا، تو پیغمبر نے فوراً اس کی تعویل کی کہ علم سے تعویل کر دی. تو کہتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دودھ کا ایک پیالہ تھا پیش کیا گیا، تو پیغمبر نے پی لیا. جب پی لیا تو کہتے ہیں کہ یہ علم سے پیغمبر نے اس کی تعبیر کر دی. تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا تعویل فرمایا آپ نے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے علم سے تعبیر کر دیا، ایسے تعویل کی کر دیا، علم سے تعبیر کیا ایسے. یہ فتوحات مکیہ جلد 3 جلد میں یہ واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ، لیکن ایک اور جگہ فصوص الحکم کی فص اسحاقیہ میں ابن عربی ایک اور چیز لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر خواب کو تعبیر کی ضرورت ہے، اور تعبیر کا علم اس کے پاس ہے. تعبیر وہ شخص کر سکتا ہے. اب یہ ابن عربی کہہ رہے ہیں کہ تعبیر وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو علم الہی سے متصل ہو. کیوں؟ کیونکہ رویا خواب کیا ہے؟ عالم خیال سے نشأت لیتے ہیں. خواب کا ماخذ عالم خیال ہے. جب عالم خیال ہے وہاں سے خواب نشأت لیتے ہیں تو ان کو کی تطبیق اور منطبق کرنا عالم حس سے اس کے لیے تعبیر کی ضرورت ہے. یہ فصوص الحکم میں انہوں نے لکھا. لیکن ان کے برعکس، یعنی پس ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ جو بھی علم الہی سے متصل شخص ہے وہ تعبیر کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تعبیر خواب کا ماخذ عالم خیال ہے. تو اب عالم خیال کی صورت کو عالم حس کے ساتھ منطبق کرنے کے لیے تعبیر کی ضرورت ہے. اب ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جو نفس ناطقہ ہے انسان کی، اس میں ذاتی طور پر یہ استعداد اور صلاحیت ہے کہ وہ معقول صورتوں کو دریافت کرے اوپر سے، غیب سے. لیکن بعض اوقات موانع پیش آ جاتے ہیں کہ وہ معرفت نہیں حاصل ہو سکتی. موانع کیا؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے البتہ یہ موانع ذکر کر سکتا ہوں. رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا کہتے ہیں، انسان رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو پھر کیا کہتے ہیں، رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے بھی ملا صدرہ نے کچھ اسباب بیان کیے تھے کہ رکاوٹیں تب ختم ہوتی ہیں آپ نفس پاک کریں، عالم مادہ و مادیات سے آپ کم توجہ رکھیں، موت ارادی سے آپ کو یہ کیا کہتے ہیں رکاوٹ ختم ہو جائے گی. جب آپ کو موت طبیعی عام موت آتی ہے تو بھی یہ رکاوٹ ختم ہوتی ہے، یا خواب کی صورت میں بھی یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی. تو یہ انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ بات کی ہے ملا صدرہ. اب آگے ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ابن عربی نے مثالیں دی ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے بھی مثال دی. اور جس طریقے سے وہ دودھ کی مثال تعبیر علم سے، یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ جب خواب کی تعبیر آپ اس وقت کر سکتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کے لیے ضروری ہے کہ خواب دیکھنے والے کے احوال کو پہلے دیکھیں. خواب کی تعبیر میں اس خواب دیکھنے والے کی حالت زیادہ مؤثر ہے، وہ زیادہ اثر رکھتی ہے. جب تک آپ اس حال کو مد نظر نہیں رکھیں گے خواب دیکھنے والے کے، اس وقت تک آپ تعبیر نہیں کر سکیں گے. کہتے ہیں کہ پھر فرماتے ہیں کہ اگر
اگر نفس عالی ہو خواب دیکھنے والے کا اور متصل ہو عالم غیب سے، تو کیا کہتے ہیں جو کچھ بھی خواب میں دیکھے گا تو یا وہ اس کی مثال حقیقی ہوگی یا وہ عقلی مثال ہوگی۔ لیکن اگر اس کی نفس ناطقہ، اس کی نفس گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو چکی ہے، دنیا سے زیادہ سروکار ہے، تو جو کچھ بھی وہ خواب میں دیکھے گا ان میں زیادہ تر صرف خالی خیالی صورتیں ہوں گی کہ جو معنی سے خالی ہوں گی۔ اس کی پھر آگے پھر وضاحت وہ کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس صورت خیالی کی کہ نفس انسانی میں کتنے جنبے پائے جاتے ہیں، کہ ایک قدسی جنبہ ہے جس سے وہ نفس ناطقہ اوپر کی طرف ہوتی ہے، ایک اس عالم دنیا سے اس کا ہے تعلق عالم ملک سے یا عالم شہادت سے۔ تو اگر عالم شہادت میں غلبہ ہو جائے، دنیا کا غلبہ ہو جائے، تو پھر آپ دنیا کا اگر ایک شخص کے نفس پہ غلبہ ہے تو آپ اس حال کو مد نظر رکھ کر پھر تعبیر تب کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو نہیں مد نظر رکھیں گے تو تعبیر پھر نہیں کر سکیں گے۔ تو اب جو بھی شخص آپ کے پاس خواب بیان کرے تو خواب فقط آپ خواب سن کے تعبیر نہیں کر سکتے، پہلے پوچھ سکتے ہیں اس کے خود خواب دیکھنے والے کے متعلق پہلے آگاہی رکھ سکتے۔ جب آپ کو آگاہی ہو جائے گی پھر خواب جو دیکھا گیا ہے اس کے زمان و مکان سے آگاہی ہو جائے گی تو تب آپ جا کر خواب کی صحیح تعبیر کر سکتے ہیں۔ ملا صدرہ نے فقط احوال کی بات کی ہے، لیکن ابن عربی نے ان سے زیادہ تفصیلاً گفتگو کر دی، احوال، مرتبہ، مقام، پھر وہ خواب دیکھنے والے کا زمان و مقام، یہ ساری باتیں کی ہیں۔ لیکن وہ تقریباً دونوں اس بات میں متفق ہیں کہ خواب کی تعبیر کے لیے کیا کہتے ہیں احوال، خواب دیکھنے والے کی حالت احوال کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، وہ نہیں مد نظر رکھیں گے تو تعبیر نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے بات ابن عربی نے بھی بیان فرمایا، ابو الصدر نے بھی، کہ خواب کا تعلق جو ہے وہ عالم خیال سے ہے، اور وہ عالم خیال ہی اس کا ماخذ اور منبع ہے، عالم خیال ہی ماخذ اور منبع ہے۔ اچھا، عالم خیال کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں عالم خیال ایک عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جب تخلیق ہوئی ہے تو اب کائنات کی تخلیق کا سلسلہ جو عرفاء یا فلاسفہ جس طریقے سے ملا صدرہ ہے، چونکہ زیادہ قریب ہے ملا صدرہ ان سے، تو انہوں نے جو تخلیق کا آغاز اور اختتام بیان کیا ہے اس میں اس کو ایک سیر نزولی اور ایک سیر سعودی کی بات کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کے علم میں ساری کی ساری صورتیں کائنات تھی اللہ کے علم میں، اب علم سے اللہ نے چاہا کہ اس کو کن سے فیکون کرے اور عالم تخلیق کرے، اور جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ کن تو کنزن مخفیہ اور فخلقت الخلق یا فخلقت یا محمد، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات خلق کی ہے۔ کائنات یعنی ما سوی اللہ۔ اب ما سوی اللہ جتنا بھی تھا، جو ما سوی اللہ ازل سے ابد تک جو علم میں تھا، علم حق تعالی میں، ان میں بھی ایک ترتیب تھی، اور جو علم سے مقام عین اور خارج میں وجود عطا ہوا ہے ان میں بھی ایک ترتیب تھی۔ اس ترتیب کو فلاسفہ اور عرفاء نے اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے۔ میں زیادہ تر ابن عربی، قیصری اور ملا صدرہ کا جو قریب قریب ہیں وہ بیان کرتا ہوں چونکہ عالم خیال والے ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ما سوی اللہ تھی، تو اس علم میں بھی جو اوپر واسطہ ہے وہ درمیان اللہ اور ما سوی اللہ کے درمیان جو پہلی چیز ہے
سب سے پہلی چیز وہ حقیقت محمدیہ ہے، جس کو حقیقت انسان کامل کہتے ہیں۔ حقیقت انسان کامل یا حقیقت محمدیہ، جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میری نور اور حقیقت، نور کو حقیقت سے وہ تعبیر کرتے ہیں، وہ خالق کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کیسری اور ابن عربی یہی فرماتے ہیں کہ وہ یہ انسان کامل یہ آنکھ ہے اللہ کی، اس آنکھ سے ہی وَبِهِ يُنظَرُ إِلَى الْخَلْقِ یا بِهِ يَنظُرُ إِلَى الْخَلْقِ، اسی آنکھ سے اللہ خلق کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی آنکھ جو ہے وہ انسان کامل ہے، حقیقت انسان کامل، اس میں ہی ما سوی اللہ واقعی آ جاتی ہے۔ اب ما سوی اللہ میں اللہ نے جو ترتیب رکھی، حقیقت انسان کامل، یہ واسطہ بنی باقی تمام کائنات اور اللہ کے درمیان۔ اب ان میں جو عالم خلق ہوا، پہلا عالم عقل ہے۔ عالم عقل وہ فرشتوں کا عالم، فرشتوں کا، مجردات کا، اس میں ہم نے کئی دفعہ علم عرفان میں بحث کر چکے ہیں کہ اس عالم میں کون سی مخلوقات رہتی ہیں، بہت سارے فرشتوں کی اقسام ہیں، وہ ہم نے بیان کیے ہیں۔ اچھا، عالم عقل اور عالم عقل کے بعد جسے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مسلم ہے، ایک وہ عالم شہادت جس میں ہم رہتے ہیں، عالم حس۔ کہتے ہیں کہ فلاسفہ سارے متفق تھے کہ چونکہ عالم حس کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، عالم الوہیت، عالم الہ، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ ہے، اور عالم عقل ہے، اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے، فرشتوں کا عالم ہے، سارے چیز کے قائل تھے جتنے بھی ادیان تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب عالم عقل اور عالم حس کے درمیان ایک اور عالم بھی ہے۔ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب نے اسلامی دنیا میں نظریہ پیش کیا، اور ابن عربی نے کی اتباع میں، اور پھر ابن عربی کے بعد قیصری، صدر الدین قونوی، پھر آگے جو ہے نا وہ ملا صدرہ، انہوں نے پھر اس نظریے کو آگے پروان چڑھایا کہ اللہ نے عالم خیال، عالم مثال یا عالم برزخ، تین عالم ہیں، تین نام ہیں، تین اصطلاحیں ہیں، اس کو خلق کیا اللہ نے عالم عقل اور عالم حس کے درمیان، عالم خیال، عالم مثال یا عالم برزخ خلق کیا۔ اب اس عالم میں ما سوی اللہ کی ساری صورتیں اس عالم میں ہیں، صورتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اس عالم میں موجود ہیں۔ اب اس کائنات میں، اس میں دیکھیں عالم حس میں تو جسم کے ساتھ صورت ہے، لیکن جسم کے ساتھ انسان کی صورت آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، کتاب کی ایک صورت ہے لیکن وہ جسم ہے۔ اچھا، لیکن عالم خیال میں جب یہی چیز جاتی ہے تو اس کی ایک صورت بنتی ہے، وہ شکل، وہ جسم اور جسم سے پاک ہے۔ عالم خیال میں جسم نہیں ہے، اور وہ عالم عقل والی چیزیں جیسے ملائکہ ہیں، وہ بھی وہاں آ کر ایک صورت اختیار کر لیتی ہے، جس طریقے سے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جبرائیل نازل ہوتا تھا تو دحیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں خوبصورت چہرہ تھا، خوبصورت شکل میں، تو ان کی شکل میں نازل ہوتی تھی، وہ اس کی ایک صورت مثالی جو تھی وہ تھی۔ تو تمام ما سوی اللہ کے جو صور ہیں، صورتیں، وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ وہاں جو روحانی چیزیں ہیں وہاں پہ ان کو جسد عطا ہوتا ہے، اور جو کیا کہتے ہیں یہاں پہ معنی ہیں ان کو وہاں پہ جا کر ایک صورت عطا ہو جاتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، جیسے اعمال، ہم کہتے ہیں ہم جہاں پہ اعمال انجام دیتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں اس کی ایک صورت ہے، برا عمل کرتے ہیں ایک صورت، ایک ظاہری صورت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس عالم میں ہے، اس کی ایک مثالی اور برزخی صورت ہے۔ میں نے رشوت ایک جج، قاضی، زیادہ تر قاضی جو رشوت کی مذمت کی گئی ہے کہ قاضی رشوت لینا ایک فیصلہ دینے کے لیے وہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، تو وہ رشوت لے رہا ہے
تو الراشی والمرتشی کے علاوہ ما فی النار دونوں جہنمی ہیں. لیکن یہ اس کی جو رشوت کی جو صورت مثالی ہے وہ سانپ ہے، بچھو سانپ، یہ اس کی صورت مثالی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اعمال جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان کی ایک صورت مثالی ہے. جی فلاں مثلا اچھا عمل کریں گے تو کیا کہتے ہیں جنت میں ایک فلاں محل بن جائے گا، یا فلاں مثلا جو ہے نا وہ چیز مل جائے گی. تو کہتے ہیں اعمال برزخ میں جا کر ان کو صورت عطا ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہوگی ہم آپ سے پوچھنے کی، یہ آپ کے اعضاء جوارح آپ کے اعمال مجسم ہوں گے. وہ جو آپ نے جھوٹ بولا تھا نا وہ جسم کی صورت میں آ جائے گا، وہ بتائے گا کہ نہیں میں نے یہ جھوٹ بولا تھا، یا مثلا جو ہے نا خیانت کی تھی، یا مثلا جو ہے نا کوئی بھی گناہ ہے کبیرہ جو بھی چیز ہے، یا جو اچھے عمل بھی خود گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بہت ساری آیات میں ہے کہ تشہد علیہم ارجلہم بألسنتہم، زبان اپنی کو گواہی دیں گے اعمال کے اس شخص نے جو ہے نا وہ اپنے پاؤں سے چل کر فلاں گناہ کیا تھا، اپنے ہاتھ سے فلاں گناہ کیا تھا، ساری کی ساری یہ چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس عالم مثال کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے اور خیال بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں ساری کی ساری چیزوں کو ایک صورت عطا ہو جاتی ہے. صورت مثالی یا برزخی یا خیالی کہتے ہیں. اب یہ برزخ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ برزخ واسطہ، پل کو برزخ کہا جاتا ہے. پل واسطہ بنتی ہے طرفین، مثلا ایک دریا کا کنارہ ہے، میں نے دوسرے کنارے کی طرف جانا ہے تو درمیان میں پل بنی ہوئی ہے، اس پل کو برزخ کہا جاتا ہے. اس عالم مثال کو عالم برزخ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ عالم حس اور عالم عقل کے درمیان ایک واسطہ ہے. تو لہذا یہ برزخ ہے کہ ایک جسم تھا، جسم کو ایک صورت عطا ہوئی اور یہی صورت آگے عقل میں جا کر صورت بھی ختم ہو جائے گی، ایک عقلی خالص چیز بن جائے گی. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ عوالم، ان عوالم کو جو خالق کیا ہے وہ چونکہ حقیقت انسان کامل کو خلق کیا، اور اس انسان کے اندر اللہ نے اتنی استعداد رکھ دی کہ وہ جامع جمی حضرات خمس کہا جاتا ہے. اس میں یعنی ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں پورے کا پورا عالم سمویا ہوا ہے. تو جب پورے کا پورا عالم سمویا ہوا ہے تو وہ جو عالم جتنے عوالم ہیں ان کے مطابق انسان کے اندر اللہ نے کچھ استعداد اور قوتیں رکھ دی. عالم عقل کو خلق کیا، ایک قوہ عقل انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی، اس قوہ عقل کا تعلق عالم عقل سے. قوہ خیال رکھ دی وہ عالم خیال سے. قوہ حس رکھ دی، اس کا تعلق عالم حس کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا، قوہ حس عطا کی. ہم دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ساری وہ جو ہے نا وہ چیزیں. تو اب عالم حس، عالم برزخ اور عالم عقل. اب اللہ نے جو کائنات کا سلسلہ شروع کیا ہے اوپر سے، اس کو اوپر سے جب نیچے آئے تو سیر نزولی کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کے علم میں ما سے واللہ، اللہ کے علم میں تھا، علم سے عین میں تبدیل ہوا، حقیقت محمدیہ عالم، پہلا عالم عالم عقل ہو، پھر عالم مثال، پھر عالم جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں. اب یہاں تک ہماری سیر نزولی تھی. ایک سیر سعودی ہوگی. سیر سعودی کیا ہے؟ ہم جب یہاں سے جائیں گے اس عالم میں آئے، اب واپسی کا جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں سیر سعودی، نیچے سے اوپر کی طرف. واپسی کے سفر میں عالم حس کو کراس کر کے ہم عالم برزخ میں جائیں گے. موت آئے گی، موت کے بعد برزخ میں جائیں گے، برزخ کے بعد پھر آگے جو ہے نا وہ ہمارا سلسلہ اتصال ہوگا اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے اور سارے کا. اب یہ ایک بحث ہے کہ جو برزخ وہ سفر ندولی میں تھی، آیا سعودی سفر میں بھی وہی برزخ ہے یا اس
کے ایک پیرل، ایک موازی ایک برزخ ہے. یہ ابن عربی اور فلاسفہ کے درمیان بھی ایک بحث ہے، میرے خیال میں مختلف نظریات. ابن عربی قائل ہے کہ یہ شاید کوئی اور ہوگی جو ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عالم خیال کہ یہ جو عالم خیال کب ہمارا تعلق ہوگا، جو حتمی چیز ہے وہ موت ہے. جب مریں گے تو مرنے کے بعد ہر شخص اس برزخ میں چلا جائے گا. لیکن بیداری کی صورت میں یا ہم خواب میں جاتے ہیں، جب نیند ہم سوتے ہیں، سوتے میں خواب آتے ہیں تو اس عالم برزخ میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ جسم سے پاک ہو کر ہم وہاں جا کر صورتیں دیکھ رہے ہیں، صورتیں عکس کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یا موت سے ہوگا، وہ ہر بندے کے لیے وہ آپ برزخ کو دیکھ سکیں گے، ہر بندہ مرنے کے بعد برزخ میں پہنچے گا. اب اس عالم میں رہ کر یا خواب کی صورت میں جب انسان سوتا ہے، خواب میں قوہ خیال انسان کا نفس جو ہے نا وہ محسوسات سے فارغ ہوتا ہے، تو اب یہ متوجہ ہوتی ہے اس عالم بالا کی طرف. وہاں سے وہ صورتیں جو عالم بالا یہ عالم خیال ہے، اسی سے صورتیں عکس کر رہی ہوتی ہیں. یا اگر آپ انسان کا نفس ناطقہ، انسان کی نفس ناطقہ روح بہت قوی، صاف و شفاف ہے، تو پھر خواب کی بھی ضرورت نہیں ہے، نیند کی بھی ضرورت نہیں. بیداری کی حالت میں بھی آپ وہ کچھ برزخ کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ مرنے کے بعد یا خواب میں دیکھ سکیں گے، وہی چیز آپ بیداری میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ بہت سارے اولیاء اور افاق کے واقعات ہیں. ہمارے ایک بہت بزرگ تھے ایران میں، قوم میں، ان کا نام تھا آیت اللہ بہاؤدینی. ایک دن اپنے شاگردوں کو لے کر قبرستان میں گئے تو ایک قبر پہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد تھوڑا سا شاگردوں کو بھی بٹھا دیا، کہا کہ آپ بھی بیٹھ جائیں. تھوڑا بیٹھنے کے بعد چل پڑے. ایک شاگرد نے کہا کہ آغا صاحب ہم ہر شب جمعہ آپ کے پاس ساتھ آتے ہیں قبرستان میں، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ کیا وجہ تھی اس قبر پہ بیٹھ کے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، تو ہمارے بیٹھنے سے اس کے عذاب میں تخفیف اور کمی ہوئی ہے. تو اب وہ اس جو برزخی میں جو کچھ ہو رہا تھا، ان کی آنکھیں انہوں نے وہیں پہ دیکھ لیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ صفائے نفس، باطن کا بہت صاف و شفاف تھا. تو وہ چیزیں جو خواب اور موت کے بعد وہ اسی بیداری میں ہی وہ دیکھ سکتے ہیں. یا معراج میں، جیسے لوگوں کو معراج میں بڑی بحث ہے، وہ بیٹھے بیٹھے معراج جو ہوئی، انسان کے اندر اتنی استعداد ہے کہ انسان جب یہاں بیٹھ کر جسم و جسمانیات سے ماورا اگر چاہے تو ماورا بھی وہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں تک جو ہے نا وہ فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ لو دنو تو ان مولتا اللہ تلق، تو وہ ایک مقام ہے. تو وہ انسان اس بیداری کی حالت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، تو بیداری کی حالت میں وہاں پہنچے جہاں کچھ جبرائیل بھی روکے تھے. تو اب خواب کا تعلق بھی اس عالم خیال سے ہے. عالم خیال میں آپ یا عالم مثال یا جو عالم ورنام ہے، یا موت کے بعد آپ جا سکیں گے، یا اس خواب میں جب انسان نیند کرتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے تو وہ صورتیں اس کو جو القاء اور رعیتی ہیں وہ عالم برزخ و مثال و خیال. یا پھر انسان کے نفس سے ناطقہ، خود انسان کا نفس صاف و شفاف ہو، تو وہ ساری کی ساری صورتیں بیداری کی حالت میں بھی انسان دیکھ سکتا ہے. لیکن خواب کا ماخذ سرچشمہ وہ عالم خیال ہے. عالم خیال چونکہ صورتیں ساری کی ساری کائنات کی ازل سے ابد تک وہ عالم خیال میں وہ ساری چیزیں آ کر عالم خیال میں صورت اختیار کرتی ہے. تو اب ہمارا جو آج کی گفتگو کا عنوان تھا کہ تعبیر کیسے کی جائے خواب کی، اور خواب کا جو ماخذ اور سرچشمہ ہے اس کے متعلق ہے. تو خواب کی تعبیر کیسے کی جائے بتا دیا کہ خواب کی تعبیر وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو خود صفائے باطن رکھتا ہو
اور پھر جو خواب دیکھنے والے کے احوال کو، مرتبے اور مقام کو مد نظر رکھے، اور جو کچھ خواب اس خواب کو بھی مد نظر رکھے کہ وہ کس زمان و مکان میں دیکھا گیا ہے۔ ابن عربی اور ملا صدرہ نے اس طریقے سے فرمایا۔ اور اس خواب کا جو ماخذ عالم خیال ہے، عالم خیال کے متعلق ہم نے بتا دیا، یہ اس کی وضاحت ہے۔ اور ایک چیز بتا رہ گئی کہ اس عالم خیال، اس کو خیال منفصل بھی کہتے ہیں، ابن عربی نے اس کو اصطلاح کا نام دیا۔ خیال منفصل یعنی جدا ایک عالم ہے، اور جو انسان کے اندر قوہ خیال ہے اس کو خیال متصل کہتے ہیں۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے اتصال، جڑا ہوا ہونا۔ چونکہ انسان سے ایک جڑی ہوئی چیز ہے، تو انسان کے اندر ایک قوہ ہے، تو اس کو قوہ خیال کہا گیا۔ قوہ خیال کو خیال متصل اور عالم خیال کو خیال منفصل کہا جاتا ہے، یا اس کو خیال منفصل یا خیال مطلق یا مثال مطلق یا بردخ مطلق، یہ اصطلاحیں ہیں جو ابن عربی، شیخ شہاب الدین سہروردی، ملا صدرہ اور علماء نے دی ہے۔ تو آج کا جو سوال تھا اس کا جواب بھی یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آخر میں چونکہ آج ابھی ٹائم بھی اختتام کے قریب ہے، تو آج ہماری اس سلسلے کی 5ویں اور آخری نشست تھی۔ ابتدا جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا اور اختتام یہاں تھا، تو تھوڑا بہت یعنی آپ سے پوچھنے کا یہ جسارت کر سکتا ہوں کہ کتنا ان 5 نشستوں سے آپ نے حاصل کیا۔ اگر کچھ کمی رہ گئی ہے مجھے واٹس ایپ پہ بھی لوگ پوچھ سکتے ہیں، لیکن کتنا میں واضح کر سکا، کتنا آپ کو سمجھ آیا، اور آپ کی رائے خلاصہ ان 5 نشستوں کے بارے میں کلی طور پہ کیا ہے، یہ میں اس سوال کا جواب محول کرتا ہوں تمام جو دوستان موجود ہیں۔ ایک بس ایک معمولی سا ایک سوال سا ایک گھوم رہا ہے دماغ میں، پتہ نہیں شاید کسی نشست میں وہ حصہ شاید مس کر گئی ہوں یا کیا، لیکن آپ نے حالت بیداری اور حالت نیند کا آپ نے ایک بہت واضح طور پہ فرق بیان کیا تھا کہ جب روح حواس سے کام کرتی ہو تو انسان بیدار ہے، اور جب حواس سے نہ کام کرے یعنی اعضاء اور حواس سے تو وہ حالت نیند ہے۔ تو آپ نے شاید ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ انسان بیدار ہی تب ہوتا ہے جب وہ نیند میں ہو، مطلب وہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات کہ اصولی طور پہ تو انسان بیدار جب انسان ہوش و حواس میں ہوتا ہے، لیکن جو خواب کی صورت میں انسان جو بیدار ہوتا ہے وہ بیداری اس کا کیا مقصد ہے، یا اس کی کیا وضاحت ہے، فرق کیا ہے اس کا؟ آپ نے میرے خیال ہے فارابی فلسفے کی روح میں شاید آپ نے یہ، یا علم حضوری یا علم حصولی کے حوالے سے آپ نے یہ بات کی تھی آخری نشست میں۔ جی دیکھیں، وہ جو ہے نا وہ ملا صدرہ کا نظریہ بیان کیا تھا کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آغاز کیا تھا کہ الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، حالت خواب میں ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے، یعنی بیداری ان کی موت کے بعد ہے۔ اس میں جیسے خواب دیکھ رہے ہیں، گویا کہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو صورتیں مثالی دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی انسان کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مثالیں ہیں، اگرچہ یہ مثالیں اس حقیقت کے مطابق ہیں، لیکن مثالیں ہیں۔ اس پہ انہوں نے بہت بحث کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا کہ ہم آپ کے لیے، انسانوں کے لیے یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، امثلہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو انہوں نے در حقیقت اپنا ایک نظریہ دیا کہ لوگ حالت خواب میں ہیں، اب بھی حالت خواب ہے۔ اس کو
خواب مانند کا. ایک خواب کی جو اصطلاح ہے وہ یہی ہے کہ جب حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو انسان کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے اور انسان خواب دیکھتا ہے. لیکن انہوں نے ایک مسئلہ ہی برعکس کر دیا کہ نہیں، یہ جو بیدار ہم ہیں نا یہ بھی ایسے ہے جیسے حالت خواب. نہیں یہ کہ وہ اصطلاح کو انہوں نے نا تبدیل نہیں کیا، یا اس نے نہیں کہا کہ بیداری یا جو حالت خواب ہے وہ ایک تشبیہ دی ہے. اس سے اپنا جو ہے نا وہ ایک فلسفی جو نظریہ جس کو ہم بہت مفصل طور پہ بیان کر چکے ہیں پچھلی اس میں. ابھی مسنا بات کر رہی تھی کہ وہ انہوں نے جو آغا صاحب نے کہا تھا، آغا صاحب نے بیان کر دیا کہ وہ حدیث تھی کہ لوگ حالت خواب میں ہیں اور موت کے بعد بیدار ہوں گے. تو اس میں آغا صاحب نے ملا صدرہ کی تفصیل دی تھی جو اس حدیث کے بارے میں تھی کہ ملا صدرہ اس حدیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اس عالم میں ہر شخص کا مشاہدہ حالت خواب کا مشاہدہ ہے. اس طرح ہر خواب کی تعویل کرنا ضروری ہے کیونکہ ہر خواب کے پس پردہ کچھ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ان عوامل میں موجود ہے جو اس عالم میں، عالم مادہ میں موجود نہیں ہے. تعویل وہ روش ہے جس سے آپ بالا تر پوشیدہ حقائق تک رسائی حاصل کرتے ہیں. انسان کی اسی کیپیسٹی ٹو ریچ دا پوشیدہ حقائق کی وجہ سے انسان حقائق جان سکتا ہے. جتنے بھی وہ جان سکتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. وہ تمام حقائق عالم مثال ہی کی صورت میں ہوں گے. ہنس دس حدیث کہ انسان بیداری کی حالت میں، اصل حالت میں تب آئے گا جب وہ موت کے بعد بیدار ہوگا. تو وہ I thought I could just share it، کنفیوژن دور ہو جائے گا. باقی جزاک اللہ خیر. اور فاضل صاحب ہمیں علی حسین جو آج نہیں آ سکے، وہ اصل میں تو آپ کے میزبان وہ ہیں، انہوں نے اور آپ نے یہ سب ڈسکشنز میں پلان آؤٹ کیا تھا، بڑے شوق سے انہوں نے اس میں حصہ لیا، تو ان کا بھی ہمیں شکر گزار ہیں. اور خصوصاً تمام جن لوگوں نے حصہ لیا ان کے بغیر یہ کلاس ہو نہیں سکتی تھی. اور فاضل صاحب ایک دفعہ دوبارہ بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ اگلا کوئی اور ٹاپک لے کے آئیں گے. جی زیادہ طور میری طرف سے بھی آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا میری اس مشکل زبان اور یہ ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ تھے ان کو غور سے سننا، توجہ سے سنا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں میں آپ کو سمجھا سکوں، واضح کر سکوں. تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف دعا ہے کہ ہم سب کو علم و معرفت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ.